الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی کے سلسلے میں آج 14واں حصہ پیش کیا جا رہا ہے آپ کی خدمت میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیمات دے دی جاتی ہیں کہ ابھی آپ نے اس معاملے کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیزوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے قبیلے کو بتا کے پھر جب حکم آتا ہے نکلیے، تو پھر لوگوں کو بتانے کے لیے آپ نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں بتائی تھی، اور ایک عرصے تک یہ چل رہا تھا معاملہ، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ ملتے جاتے ہیں اس تحریک کے ساتھ۔ ابھی حکم ہوتا ہے کہ کھلے عام اس کو شروع کیا جائے۔ تو جب آپ شروع کرتے ہیں اس کو کوہ صفا پہ بلا کے وہاں آپ پیغام دیتے ہیں، تو اس کے بعد جو مخالفت ہے وہ کھل کے سامنے آتی ہے۔ تو مخالفت کا پہلا کام جو کرتے ہیں وہ یہ کیا جاتا ہے کہ حج کا موسم آ رہا ہے، تو سب سے پہلے لوگوں کو اس سے متنبع کیا جائے، آنے والوں کو، کہ اس شخص سے بچ کے رہنا۔ تو ان کی مجلس ہوتی ہے، جیسے کیا کہہ سکتے ہیں، ایک شیطان کی مجلس۔ تو اس مجلس میں لوگ مختلف اپنے وہ فیصلے کرتے ہیں، رائے دیتے ہیں۔ موسم حج کا قریب ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی وہ جو بری رائے وہ دینی شروع کرتے ہیں۔ اس وقت کا جو سب سے عقل مند آدمی سمجھا جاتا تھا ولید بن مغیرہ، مالدار تھا، اثر و رسوخ والا تھا، قبیلے والا تھا اور اولاد والا تھا۔ وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی رائے دیں، اپنی کوئی کہتا ہے کہہ دیں کہ جادوگر ہے، کوئی کہتا ہے کہہ دیں کہ شاعر ہے، کوئی کہتا ہے کہہ دیں کہ مجنون ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس کو خود گڑھ لے۔ تو وہ ساری باتیں سنتے سنتے آخر وہ کہتا ہے، لوگ ہی کہتے ہیں کہ آپ اپنی کوئی بات بتا دو۔ ولید نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں، نہ تو وہ جادوگر ہے، نہ شاعر ہے، اور نہ کوئی اس میں ایسی کوئی علت ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ بتا دو پھر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو دل لگتی بات ہے، نزدیک ترین وہ یہی ہے کہ آپ کہو کہ ایک ایسا جادوگر ہے جو باپ کو بیٹے سے، بہن کو بھائی سے، ماں کو بیٹے سے جدا کرتا ہے، اس کی باتیں جو ہے جادو والی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے رد میں جو آیتیں نازل فرماتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بلند حوصلہ دیتی ہیں اور آپ کے ساتھیوں کو، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور اللہ اپنے اس مقصد، جس مقصد کے لیے اس نے نبوت بھیجی، نبی کو بھیجا، اور لوگوں کو یہ اس چیز کے لیے، توحید کے لیے، رسالت کے لیے، آخرت کے لیے، اللہ اکیلا تو نہیں چھوڑتے نا۔ پھر جو اللہ کے ہو جاتے ہیں، اللہ پھر ان کے لیے سارے اسباب پیدا کرتے ہیں، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیات نازل کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انہ فکر وقدر فقتل کیف قتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر۔ اس نے سوچا اور اندازہ لگایا، وہ غارت ہو، اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر غارت ہو، اس نے کیا اندازہ لگایا، پھر نظر دوڑائی، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بسورا، اور پھر پلٹا اور تکبر کیا، آخر کار کہا یہ نرالا جادو ہے جو پہلے سے نقل ہوتا آ رہا ہے، یہ محض انسان کا کلام ہے۔ بہرحال یہ تو اس کے بارے میں اس کی تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر دی ولید بن مغیرہ کی، کہ یہ کیسا شخص ہے اور اس کی حرکتیں کیسی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پہ اپنا کام کر رہے ہیں، حج کا سیزن آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ڈیروں پر، اوقاز کے میلے پہ، وہ مجنہ اور ذوالمجاز کے بازاروں میں تشریف لے جاتے ہیں اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں، بات آتی ہے، اور دیکھیے جو سب سے زیادہ مخالفت کر رہا ہے اس وقت فزیکلی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک خیمے پہ جا رہے ہیں، ایک ایک جگہ پہ جا رہے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہیں لوگوں اس عذاب سے بچ جاؤ، آؤ اللہ کے راہ کی طرف آ جاؤ،
کہہ دو لا الہ الا اللہ، فلاح پا جاؤ گے، اور آپ اپنے طریقے سے لوگوں کو کہتے جا رہے ہیں، اور پیچھے ایک شخص چلتا آ رہا ہے، وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ اس کی بات نہ ماننا، یہ جھوٹا اور بد دین ہے۔ اور وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اس کی ہجو کر دی، کوئی دنیا میں کر ہی نہیں، سوچ ہی نہیں سکتا کہ قرآن پاک کی آیات نازل کر دی جو آپ پچھلے درس میں سن چکے ہیں، تبت یدا، آپ نے سنا پورا، وہ صورت پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ جو اللہ کے نبی کے خلاف چلتا ہے اور اللہ کے نبی کے مشن کے خلاف چلتا ہے، جو اس تحریک کے خلاف چلتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے ہی اس لوگوں کے بارے میں بتا دیا کہ جو اس کی مخالفت کرتے ہیں، وہ پھر سگا چچا ہو، قبیلہ ہو، یا دوست احباب، جو سو کال دوست احباب ہوتے ہیں وہ ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے پہلے ان لوگوں کے لیے یہ حوصلہ بتا دیا ہے کہ تم راہ راست پہ چلتے رہو، اللہ نے نہ تو اپنے نبی کو اکیلا چھوڑا تھا نہ تمہیں چھوڑے گا، بس مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ کے اس تحریک کے لیے آگے چلو۔ لوگ ہنسی مذاق کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ ساتھ آیتیں نازل کرتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں چلتی ہیں۔ اللہ اپنے احسان بھی بتاتے ہیں لوگوں کو، لیکن لوگ باز نہیں آتے، یہ کام ان کا وہ مسلسل جاری ہے۔ کسی جگہ تو وہ گالیاں دیتے ہیں، اور ان کا مقصد کیا تھا یہ سارا، کہ ان کے حوصلے توڑ دیے۔ اس لیے مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناروا تہمتوں اور بہودہ گالیوں کا نشانہ بنایا، چنانچہ وہ کبھی آپ کو پاگل کہتے، پاگل جیسا کہتے، وقالو یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، ان کفار نے کہا اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا تو یقیناً پاگل ہے۔ ذرا سوچئے، اس مبارک ہستی کے لیے جو کل تک امین اور سعادت تھی، لوگوں کے آنکھوں کا تارا تھی، ایسے ایسے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا۔ اس ہستی مبارک، اس عظیم ہستی کا سلوک کیا ہو رہا ہے؟ کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی پاگل جیسا کہہ رہا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی باتیں نقل کر رہے ہیں۔ ان کفار نے کہا اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا تھا یقیناً پاگل ہے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادوگر اور جھوٹے ہونے کا الزام لگایا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے واجب ان جاءہم منذر منہم وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور کبھی کہتے ہیں انہیں حیرت ہے کہ خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا، اور کافرین کہتے ہیں یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ یہ کفار آپ کے پیچھے غیظ و غضب، ناک نگاہوں اور بڑکتے ہوئے جذبات کے ساتھ چلتے تھے۔ ارشاد ہے اللہ تعالیٰ تک، اللہ تعالیٰ کا وَإِن يَكَادَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، اور جب کفار اس قرآن کو سنتے ہیں تو آپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں گویا کہ آپ کے قدم اکھاڑ دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یقیناً یہ شخص پاگل ہے۔ اور جب کسی جگہ آپ تشریف لے جاتے اور آپ کے ارد گرد کمزور اور مظلوم صحابہ کرام موجود ہوتے تو انہیں دیکھ کر مشرکین استہزاء یعنی ٹھٹھا کرتے، ہنسی مذاق کرتے، اور کہتے آہؤلاء من اللہ علیہم بیننا، اچھا یہی حضرات ہے جن پر اللہ نے ہمارے درمیان سے احسان فرمایا ہے، یہ لوگ ہیں۔ جواباً اللہ کا ارشاد ہوتا ہے الیس اللہ بعلم بالشاکرین، کیا اللہ شکر گزار بندوں کو سب سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے؟ عام طور پر مشرکین کی کیفیت وہی تھی جس کا نقشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ایک ایک جگہ پہ ایک ایک آیت سے نازل فرما دیا۔ دوستو آج جو تحریک کے لیے لوگ چلتے ہیں اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے، ان کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے سامنے کردار تھا ان کا، تکلیفیں آئیں، ہم سب کے لیے نمونہ ہے اس چیز کا کہ کسی بھی حالت میں ہم اس چیز سے پیچھے نہ ہٹیں۔ یہ رشتہ دار، یہ دوست باپ، یہ مال و دولت، یہاں تک کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے تو کسی کا بھروسہ کیا کرنا۔ اللہ راضی ہو ان ارواح مقدسہ پہ جنہوں نے اس راہ کے لیے تکلیفیں اٹھائی اور ہم تک یہ دین پہنچا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔